جی فرمائیے. پہلا سوال یہ ہے کہ میں جب طرفہ کمیشن تو لیتا ہوں, میں دونوں طرف سے کمیشن لے سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے, جس کو میں نے چیز دی ہے, لے کے دی ہے, اس کو اس سے کمیشن, اور دوسری جس کو دی ہے اس کو. ٹھیک ہے, کمیشن کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کمیشن کہہ رہے ہیں دونوں طرف سے لے سکتے اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر میں کوئی چیز کسی وہ بندہ مجھے کہتا ہے کہ یہ 50,000 کی ہے, اس کے اوپر جتنے بھی پیسے ہیں وہ 60 کے ہیں, وہ میرے آپ کے ہیں, کیا یہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ اچھا سوال ہے بہت. فضل سبحان صاحب, ایک تو دو طرفہ کمیشن, قربانی کے جانوروں میں بھی یہ ہوتا ہے, جو چیز آپ بیچ رہے ہیں تو آپ نے جس نے خریدی اس سے بھی کمیشن لیا, اور جو بیچ رہا ہے اس سے بھی کمیشن لیا, تو یہ جائز ہے؟ اور دوسرے والے سوال کا بھی جواب دیں. دیکھیں, پہلی بات تو جو کمیشن کا لفظ ہے نا, غالباً اس کو عربی میں سمسار کی اصطلاح فقہ میں کہی جاتی ہے. تو اگر خریدنے والے اور بیچنے والے نے آپ کو اپنا اسپیسیفک اور متعین وکیل نہیں بنایا ہے, آپ نیوٹرل رہ کر دونوں کے معاملات میں برج کا رول ادا کر رہے ہیں, تو آپ دونوں طرف سے کمیشن لے سکتے ہیں. اور دونوں کو علم بھی ہونا چاہیے. علم ظاہر ہوتا ہے, اسی لیے تو وہ کمیشن دیتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ایک کوئی آج کل بقرعید آ جائے گی تو اس میں جانور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار یہ فلانا جانور ₹1,00,000 کا ہے, اس کے اوپر تم جتنے کا بھی بیچو وہ تمہارے اوپر ہے. تو جو بندہ اس پہ پیسے اوپر رکھ کے بیچ رہا ہے وہ بھی ایک طرح سے مڈل مین ہے, ایک برج ہی ہے, وہ اس جانور کو 2,00,000 کا یا 2.5 کا بیچتا ہے, تو یہ بھی صحیح ہے. میں اسی کی طرف آ رہا تھا. پہلی بات میں نے یہ کی کہ یہ دونوں کی طرف سے متعین نہیں ہے, یہ نیوٹرل ہے, آزادانہ حیثیت سے یہ ایک برج کا رول ادا کر رہا ہے, اس کو چیز چاہیے اس سے خرید کر دے دی, یہ دونوں سے کمیشن لے سکتا ہے. لیکن اگر کسی نے اس کو اپنا وکیل متعین بنا دیا ہے کہ تم میرے وکیل ہو, میرے لیے چیزیں خریدو گے, اب جب یہ کوئی چیز دوسرے سے خریدے گا اس کے لیے, تو اب اس سے یہ کمیشن نہیں لے سکتا, چونکہ اس نے اس کو اپنا متعین اسپیسیفک وکیل بنا دیا ہے اور اس کے عوض میں اس کو کچھ اجرت مل رہی ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. جو دوسرا جز تھا نا اس کا, کہ ایک آدمی کہے کہ بھائی تم اس سے اوپر جتنے میں بیچو یہ تمہاری, تو اس پر فقہا کا تھوڑا سا اختلاف ہے. اس میں یہ چیز مفضی الی النزاع بن سکتی ہے. اچھا, اس کا آسان سولوشن یہ ہے کہ آپ ان سے وہ چیز خود خرید لیں, بے شک پیسے ابھی نہ دے, پیسے میں آپ کو بعد میں دوں گا یا تھوڑے سے دوں گا, ان سے آپ نے خود چیز خرید لی ₹50 کی, چونکہ وہ 50 پہ بیچنا چاہ رہا ہے, آپ اس کے مالک بن گئے. اب آگے وہ چیز آپ ₹100 میں بیچ دیں, یعنی وہ جو ہیلا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے قباحت اور شناعت ختم ہو جاتی ہے. اچھا, چھوٹا سا جز میں یہ ملاؤں کہ بات انہوں نے تفصیلی کر دی تھی, لیکن لوگ جو قبروں پر پھول ڈالتے ہیں تو ایک کتبے کے اوپر لکھا ہوا تھا, why do we wait till a person die. کیا بات ہے, ہم اس پر پھول رکھنے کے لیے اس کے مرنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ زندگی میں ہم نے اس کی زندگی کو اجیرن کیا, غیبت کی, چغلی, اس کا مال کھایا, اس کو تکلیفیں دی, مرنے کے بعد ہمیں پھول یاد آ گئے, تو کہیں نہ کہیں پر اپنے اعمال سے لوگ پیچھے جا رہے ہیں. کیا بات ہے, بہت ہی اچھی بات.